کچھ کمالات اہل بیت علیہ السلام کی مقدس ذوات میں ایسے پائے جاتے ترک ہے وہ کمالات، جیسے فرد سازی، انسان سازی، معاشرے بشریت میں کمال کے افراد کی تربیت کرنا، اور انبیاء نے بھی تربیت کی اور اولیاء نے بھی تربیت کی، لیکن جس مقام پہ بشریت کو اہل بیت بلندی پہ لے گئے، تاریخ بشریت میں ایسے افراد نظر ہی نہیں آتے۔ فرد سازی، معاشرے افراد سے بنتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس عنصر پہ اتنا زور دیا ہے کہ جب دنیا کشور کشائی میں پھنسی ہوئی تھی، جب دنیا زمین فتح کرنے پہ ناز کر رہی تھی، جب دنیا مال و متاع کی جمع آوری کے پیچھے تھی، اس دور میں اہل بیت یا سلمان تربیت کر رہے تھے یا میسب بنا رہے تھے۔ واہ واہ واہ، صحیح۔ اور اسلام کی بقا کشور کشائی سے نہیں ہے، اسلام کی بقا ایسے افراد سے ہے، یا تو کربلا بنا کے دکھائیں، یا سید ساجدین کے دور میں جب حق بیانی پہ خفقان کا ماحول ہو تو ایسے فرد بنا کے دکھائیں جو طاغوت کے منہ میں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی اگر کسی میں توانائی نظر آتی ہے تو ان کا تعلق فقط اہل بیت کے گھرانے سے نظر آتا ہے۔ یہ کمال اہل بیت ہے، افراد سازی۔ اور اہل بیت کے فرد سازی والے عنصر پہ جب انسان گہری نگاہ سے دیکھے تو امیر المومنین کا کمال یہ ہے، میں حسنین کی طرف نہیں جاؤں گا، وہ اپنی ذات میں معصوم ہیں، وہ منصوص من اللہ ہیں، انہوں نے مرسل کی زبان چوسی ہوئی ہے، اس میں خدا انوال ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع دین مقدس کی وہ بقا ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اگر امیر المومنین کی مربی گیری، تربیت اور استادی کے ہنر دیکھنے ہیں تو یا تو آپ کو عباس کو پڑھنا پڑے گا یا زینب کبریٰ۔ یہ امیر المومنین کی فرد سازی کی خاصیت، جس نے معاشرے کو زینب کبریٰ بنا دیا۔ کیا کمال کی بیوی ہے، زبانیں گنگ رہ جاتی ہیں اس بیوی کے کمال کو بیان کرتے ہوئے۔ ظاہر میں مستور ہے، منصوص من اللہ نہیں ہے، 14 کی لسٹ میں بھی نہیں ہے، 12 ائمہ میں بھی اس کا نام نہیں آتا، لیکن تربیت امیر المومنین میں اس کمال پہ جا کے پہنچی ہیں کہ شریکت الحسین۔ یہ اس ایک جملے شریکت الحسین پہ اگر بولا جائے تو بندے کے لیے یہ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ تو اصلاً حساب میں ہی نہیں آتا۔ شریکت الحسین، ہمارے جو اس لفظ کا تصور آتا ہے شریکت الحسین تو فوراً سے چلا جاتا ہے کہ بولا کہ مصائب میں شریکت الحسین، درد و آلام میں شریکت الحسین نہیں میرے عزیز۔ زینب کبریٰ اول معرفت سے لے کے کربلا کی کامیابی کے آخری مرتبے تک ہر مقام پہ شریکت الحسین۔ واحد ہستی ہے احمد سید الشہداء علیہ السلام کی، جسے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اپنی زبان دی ہے اور اتنی زبان چوسی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مرسل اعظم کی کہ حتیٰ بعض روایت کہتی ہے کہ سیدہ سے اتنا دودھ نہیں لیا جتنی مصطفیٰ کی زبان چوس چوس کے بڑے ہوئے۔ اور میں نے جو جملہ پڑھا ہے، جتنا عرصہ مرسل اعظم نے
ہے. بس بی بی فقط امام حسین کی مصیبتوں میں شریک نہیں ہے، اصلاً وجود کے بننے میں حسین کی شریک ہے. جس طرح حسین بن کے نازوں سے بالا کو مقام پہ پہنچے ہیں، اسی طرح وہی لعب مصطفیٰ کی تاثیر زینب کبریٰ کے وجود میں دکھائی. یہ بی بی ولادت ہوتی ہے، اس میں مبارک کا انتخاب ہوتا ہے زینب. خود انتخاب اسم میں دو مرحلے ہیں. اگر یہ لفظ ترکیبی ہو، مرکب ہو زین اور اب سے، تو باپ کی زینت. اور اگر یہ لفظ مرکب نہ ہو اور اپنی ذات میں یہ لفظ واحد لفظ ہو زینب، تو کہتے ہیں ایسا درخت جو جاذب النظر ہو، ایسی ذات جو نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. عجیب ہے. گھر کا اندازہ لگائیں، جس چار دیواری میں معراج مسافر ہو معراج کا، جس چار دیواری کے اندر وہ صدیقہ کبریٰ جو مصلی عبادت میں آئے تو پورا مدینہ نورانی ہو، جس چار دیواری کے اندر صلونی قبل ان تفقدونی کے نعرے کا دعوے دار رہتا ہو، جس چار دیواری کے اندر جنت کے جوانان کے سردار رہتے ہو، اور اس چار دیواری میں اگر کوئی بیٹی اس کمال سے پیدا ہو کہ ان کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت رکھتی ہو، تو اس کمال کی مستور کو زینب کبریٰ. زینب یعنی وہ کمال جو جاذب النظر ہو، جو نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت رکھتی ہو. اور واقعاً علی کی بیٹی میں یہ کمال موجود تھا. واقعاً علی کی بیٹی میں یہ کمال موجود تھا. تاریخ کے اس جملے کو کیسے حل کیا جائے کہ عاشور کی رات سید الشہداء علیہ السلام بی بی سے فرما رہے ہیں، لا تنسینی فی نافلۃ لیلک، اے بہن نماز شب کی دعاؤں میں مجھے حسین کو فراموش نہ کرنا. کیا مقام تھا اس بی بی کا جس سے عدم فراموشی کی تمنا حسین بن علی جیسی ذات کر رہی ہو. ولادت ہوئی، اسم کا انتخاب ہوا زینب. تربیت اتنی کمال کی ہوئی کہ اس بی بی کی زندگی سے محسوس ہو رہا ہے کہ امیر المومنین نے مستقبل کے حالات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے بیٹی کی کوئی تربیت ایسی کی ہے کہ کربلا بغیر زینب کے کمال پہ پہنچنا ہی نہ پہنچے. امام حسین علیہ السلام سے مکہ کی سرزمین پہ جب حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا، بھیا آپ تو جا رہے ہیں، یہ مسکرات کیوں؟ یہ علی کی بیٹی کیوں؟ یہ زینب کبریٰ ان سفروں کے ساتھ میں کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا تھا شاء اللہ. اگر اسی جملے پہ رہوں تو امام حسین علیہ السلام محمد حنفیہ سے فرما رہے ہیں، بھیا یہ میں اپنی چاہت کی وجہ سے نہیں لے کے جا رہا، یہ میرا ارادہ نہیں ہے کہ زینب کبریٰ کربلا کی مصیبتوں میں میرے ساتھ چلے نہیں. شاء اللہ، جیسے میرا جانا خدا کی مشیت ہے، اس طرح ہی کربلا کی طرف زینب کا چلنا خدا کی مشیت ہے. مشیت الہی میں یہ چیز موجود ہے کہ کربلا بغیر زینب کے کمال پہ پہنچنا امکان ہی نہیں ہے. کیا کمال کی بی بی ہے. میں دو نکات کی طرف صرف آپ کی توجہات کو مبذول کرا کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. مستور ہے، حیا و حجاب کی مالکہ ہے. نانا کے روزے پہ جانا ہوتا ہے تو مغرب کے بعد ہوتا ہے. سورج ڈھل جائے تب امیر المومنین کے پہرے میں رسالت کی قبر پہ پہنچتی ہے. معاشرے بشریت میں عام عورتوں جیسی شرکت نہیں رہتی. لیکن اس بیوی کا کمال دیکھیں، جس نے کبھی عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھا ہی نہیں تھا، جس بیوی نے کبھی ابن زیاد ملعون سے گفتگو نہیں کی تھی، اور جب وہ بیوی دربار ابن زیاد میں آتی ہے تو مخاطب ہو کے اور اس ملعون کو جب جملہ
کلمہ پہلا فرماتی ہیں یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والے ماں کے بیٹے. اے بی بی آپ نے تو کبھی اسے دیکھا ہی نہیں تھا. کہا ہمارے گھرانے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ ہم گھر بیٹھے نسلوں کو جانتے رہتے ہیں. یہ کمال ہے اس بی بی کے علم کا، یہ مقام ہے اس بی بی کے علم کا. ایک چیز کی طرف سے آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں. دیکھیں اس بی بی کے اس پورے سفر میں تاریخ نے 2 ہی خطبے لکھے ہیں، ایک کوفہ ایک شام. جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے، کوفے میں صدیقہ صغریٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کوفے کے بازار میں. شام میں صدیقہ صغریٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے یزید کے دربار میں. یزید نے جگہ کیوں تبدیل کی؟ اگر خطبہ دینا دربار میں ہی مقصود ہے تو کوفے میں دربار میں خطبہ کیوں نہیں دیا؟ بازار کا انتخاب کیوں کیا؟ اور اگر خطبہ دینا مقصود ہی بازار میں ہے تو شام کے پورے بازار کو چھوڑ کے دربار کا انتخاب کیوں کیا؟ اتفاق تھا؟ یہ ایسے ہی قیدیوں والا ماحول تھا کہ جہاں پہ موقع مل جائے وہیں پہ بیان کر لو؟ نہیں، حکیم باپ کی بیٹی ہے، حکمت سے لبریز ہے، عالم باپ کی عالمہ بیٹی ہے. بیوی کو معلوم ہے کہ میرا جہاد نہ تلوار سے ہے، نہ سنا سے ہے، نہ تیر سے ہے، نہ بالوں سے ہے. جب جہاد منحصر ہے گفتگو میں تو پھر یہ تدبیر ہے بی بی کی کہ گفتگو کے لیے مکان کا چناؤ ایسا ہو کہ الفاظ تلوار والا کام کر کے دکھائیں. یہ تدبیر ہے زینب کبریٰ کی. دیکھیں میں کس نقطے کی طرف آپ کو توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. کیوں بی بی نے انتخاب بدلا کہ کوفہ میں بازار اور شام میں دربار؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کوفہ کے لوگ اہل بیت سے لا علم نہیں تھے، اہل بیت کے متعلق کوفہ کے رہنے والے جاہل نہیں تھے. انہوں نے 5 سال امیر المومنین کی عدالت کی حکومت دیکھی تھی. کوفہ میں رہنے والوں نے حسنین کی کمال کی عبادات دیکھی تھی. جب اہل بیت سے واقف تھے تو پھر دشمنی کیوں؟ پھر کربلا میں لڑائی کیسی؟ جب امیر المومنین کی عدالت کا علم بھی تھا پھر یہ کربلا میں لڑنے کیوں آئے؟ فرمایا کوفے والوں کی دشمنی جہالت کی بنیاد پہ نہیں تھی، مرض کی بنیاد پہ تھی. جانتے تھے لیکن اندر کے مریض تھے، خواہشات کے مریض تھے، لالچ کے مریض تھے، پیسوں پہ بکنے والے تھے، خوف کے مریض تھے، ڈر جاتے تھے. اب جب مریض لوگ تھے تو بی بی خطبہ دربار میں کیوں دے؟ حکیم کا، حکمت کا، کمال کا عنصر یہ ہے کہ شفا مریض کو دینی ہے نا. جب مریض بازار میں کھڑا ہے تو پھر عقل کہتی ہے کہ بی بی مرض کی شناخت کر کے گفتگو وہاں پہ کرے جہاں پہ مریض کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. اور بی بی کے اس خطبے نے اتنا کمال دکھایا کہ کوفے کے رنگ ہی بدل گئے. بی بی شام پہنچی، کوفے میں انقلاب کی فضا بننا شروع ہو گئی. جو لوگ اہل بیت کی دشمنی میں کربلا پہنچے وہی لوگ بی بی کے خطبے کے بعد جب ان کے ضمیروں کو بی بی نے جھنجھوڑا وہی لوگ سلمان بن سعد خزاعی کی قیادت میں 5000 لوگ کفن پہن کے یزید سے لڑنے کے لیے نکل پڑے. کیوں؟ کہا کہ بی بی بڑی حکیمہ
فرماتی دیکھا کہ جہاں مریض کھڑے ہیں علاج اور نسخہ وہی پہ بتانا چاہیے. اور شام کے لوگ اہل بیت سے جاہل تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت کے کمالات کیا ہیں. امیر المومنین کی مسجد میں شہادت ہوتی ہے، شامی پوچھتے ہیں کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے؟ کوفے والوں کو پتا تھا کہ وہ امام المتقین ہے. شامی اس گھر کو اصلا بے نمازی سمجھ رہے تھے. نعوذ باللہ. ایسے جاہلوں میں خطبے دینے کا فائدہ کیا؟ بی بی کی تدبیر عقلی یہاں پہ پہنچی کہ جنہوں نے انہیں جاہل رکھا ہوا ہے اور جن لوگوں نے اہل بیت کے معاملے میں ان کی جہالت میں اضافہ کیا ہوا ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے لوگ اسے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہہ کر مسجد نبوت میں بٹھایا ہوا ہے، میں جا کے ذلیل ہی اسے کروں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جب تمہاری مسجد پہ بیٹھنے والے کی عزت نہیں ہے تو پھر تم لوگوں کی حیثیت کیا ہوگی. اور اسی لیے بی بی نے شام کے دربار میں جا کے مخاطب یزید کو قرار دیا اور یزید کی ایسی مٹی پلی تھی کہ تاریخ گواہ ہے. اب پڑھ کے دیکھیے تاریخ کو. جمعے کا دن تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے جس دن یہ کارواں دربار شام میں بلایا گیا تھا، اس دن جمعے کا دن تھا. لوگ بھی آئے ہوئے تھے بڑی تعداد میں، ایک تو نماز جمعہ کی خاطر اور ایک یزید کی دعوت کی خاطر. ایسا تو کمال کر دیا علی کی بیٹی اور سید الساجدین کے خطبے نے. ان دو خطبوں نے شام کے دربار کا ماحول اتنا تبدیل کیا کہ بعض مورخ لکھ رہے ہیں کہ اس دن یزید میں توان نہ رہی نماز پڑھانے کی اور یہ شرم کے مارے گردن جھکائے خود بھی دربار سے نکل گیا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ دربار سے چلے گئے. کیوں؟ کہ جس سے خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا تھا آج علی کی بیٹی کے بیان نے اسے امام جماعت رہنے کے بھی لائق نہیں. یہ کمال ہے علی کی بیٹی کی اس تدبیر کا. میدان معرکہ بدلا. حدیث عیش دو باب میں کربلا و دمشق یہ کی حسین رقم کر دو دیگری سے کیا صدیق صغریٰ نے کیسے شام کو فتح کیا. ان چار عنصر کی طرف توجہ کریں اور آپ کی ضمانت کو تمام کریں. جنگ کا میدان بدل گیا ہے. کربلا میں تیر تھے، تلواریں تھیں. کربلا میں جوان مردی دکھانی تھی. کربلا میں مارنا تھا، مرنا تھا. یقتلون او یقتلون کا مصداق تھا کربلا. زخم لگانے بھی تھے، زخم سہنے بھی تھے. جہاں میدان جنگ ہو وہاں پہ لشکر کے سپاہی کے لیے اکبر جیسے درکار ہوتے ہیں، وہاں پہ جنرل عباس جیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پہ کمانڈ کرنے والے امام حسین جیسے سید الشہداء کے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن کربلا کے بعد میدان تلوار کا نہیں تھا، تیر کا نہیں تھا. اس جملے کی طرف توجہ کریں. قاتل یہ مزاج بشریت ہے. قاتل کبھی مقتول کی حقیقت بیان نہیں کرتا. اگر قاتل کی زبان سے مقتول کی حقیقت ظاہر ہو تو دنیا کو قاتل پہ لعنت کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ہمیشہ قاتل مقتول کی شخصیت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے قبیح فعل کو چھپایا جا سکے. کربلا کے بعد یزید نے یہی کام کروایا، ابن زیاد نے یہی کام کروایا کہ ہم نے نعوذ باللہ باغی مارا ہے، ہم نے دین سے نکلا ہوا مارا ہے، ہم نے قوم میں افتراء کرنے والا مارا ہے. یہ وہ تہمتیں تھیں جو سید الشہداء اور کربلا والوں پہ لگائی جا رہی ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ لا تلبسوا الحق بالباطل. اور یہاں پہ باطل کو حق کا لباس پہنایا جا رہا ہے. یہاں پہ حقیقتوں کو اپنے حقیقی مواقع اور حقیقی مواقع سے تبدیل کیا جا رہا ہے. صدیق صغریٰ کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی
کہ جس ہدف کے لیے، جس مقصد کی خاطر کربلا بپا ہوئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گرد و غبار سے اسے بچا کے اس کی حقانیت کو اتنا روشن کر کے دکھانا ہے کہ تلوار بھی نہ اٹھاؤ، لیکن شام والوں کو علم ہو کہ سلوات کے لائق کون ہے، لعنت کے لائق کون ہے۔ اس میدان کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب میدان ہو پروپیگنڈا کا، جب میدان ہو باطل کو حق کی تصویر میں دکھانے کا، تو پھر میدان میں آنے والے کے لیے سب سے پہلی کوالٹی ضروری ہے کہ اس کی عقلانیت اتنی بلند ہو کہ وہ پروپیگنڈا کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو کہ دشمن وار کہاں پہ کر رہا ہے، دشمن کی ضرب لگ کہاں پہ رہی ہے، دشمن کہاں پہ باطل کو حقانیت کا میک اپ کروا رہا ہے، عقلانیت۔ اور جب عقل سمجھنے کی قوت رکھتی ہو تو دوسرا مرحلہ ہے کہ علم اتنی بلندی کی ہو کہ اس کی سازش کو برباد کرنے کی قوت ہو، علم میں استدلال اور دلیل اتنی طاقتور ہو کہ وہ جو بھی سازش کر رہا ہے اس کی سازش کو علم کے ذریعے بے نقاب کیا جائے تو، اور تیسرا مرحلہ ہے جب علم کے ذریعے استدلال طاقتور ہو تو پھر جرت ہونی چاہیے کہ طغیان اور ظلم کے دربار میں ہر کوئی حق بیانی کی سخت نہیں رکھتا۔ جب جرت اور حوصلہ ہو تو بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے بولنے کی وجود میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب جنگ کا میدان الفاظ کا ہو، خطبات کا ہو، تو پھر فصاحت و بلاغت کی ضرورت ہے۔ چناؤ الفاظ کا ایسا ہو کہ لفظ عطا ادا ہوتے جائیں اور باطل کا نقاب اترتا جائے، اور یہ چاروں کوالٹی اور خاصیتیں علی کی بیٹی میں اتنی کمال کی خالق نے عطا کی ہوئی تھی کہ جس ٹائم اس بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے 4 سال عمر ہے زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ کی، یہ بی بی مدینے میں مشہور ہے، عقیل بنی ہاشم۔ جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ سیدہ صدیقہ طاہرہ کا خطبہ آپ لوگوں کے لیے کس نے نقل کیا، تو وہ کہتے تھے قالت عقیلتنا، بنی ہاشم کے نسل کی کمال کی عقل مند بی بی، اس نے یہ خطبہ نقل کیا تھا۔ جس گھر میں عقل کل رہے ہو وہاں عقیل بنی ہاشم کے لقب سے مزین علی کی بیٹی بنتی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ عقل کمال و تمام پہ تھی صدیقہ صغریٰ، اس لیے یزید و ابن زیاد کی ہر سازش کو سمجھنے کی طاقت رکھتی تھی، علم کی اتنی بلندی پہ تھی کہ جب اس علم نے الفاظ کی تصویر لی تو سید الساجدین اپنے قدم اٹھاتے ہوئے آئے، یا انت عالمۃ غیر معلمہ وفہیمۃ غیر مفہمہ۔ زینب ماں اب خاموش ہو جائیے، میں سجاد جانتا ہوں، آپ تو یہاں سے پڑھی ہوئی تھوڑی ہے کہ آپ کا علم ختم ہو جائے، یہ فصاحتوں کے چشمے چلتے رہیں گے، زینب اختتام ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ماں میں امام آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بس کافی ہو گیا آپ کا خطبہ، آپ خاموش ہو جائیے۔ جس پہ امامت کی سند ہو، انت عالمۃ غیر معلمہ، عقیل بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ جس کا علم اس بلندی پہ ہو، اس سے علم ہے کہ ابن زیاد اور یزید کو ذلیل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اور تیسرا مقام تھا اس جرت کا، اس شہامت کا، اس شجاعت۔ جس یزید کے لشکر میں شمر جیسے کمینے سپاہی ہو، اس کے سامنے کون بولنے کی جرت کرے؟ لیکن کیا جرت تھی علی کی بیٹی کی، جب دربار شام میں آئی، جس کے سامنے سارے لوگ خضوع اور خشوع کی وجہ سے گردن جھکائے کھڑے تھے، وہاں پہ یہ بیوی نہ اسے خلیفۃ المسلمین سے پکارتی، نہ اسے کوئی عزت اور حیثیت والے لفظ سے پکارتی ہے، بلکہ خطاب کر کے فرماتی ہے، یبنۃ الطلقاء، اے فتح مکہ قائم، ہمارے اجداد کے ہاتھوں آزاد شدہ غلاموں کی اولاد، تیری حیثیت کیا ہے کہ میں زینب
تجھ سے خطاب کروں انی لاستصغرک میں تجھے بے حیثیت سمجھتی ہوں تیرا مقام ہی نہیں ہے کہ تو مجھ زینب کا مخاطب کر رہا ہے اس کی حیثیت کو برباد کر دیا اور چوتھا مقام تھا الفاظ کا خوبصورت چناؤ اور جب یہ فصاحت کے چشمے زبان صدیق صغرا سے جاری ہوئے تو وہ نابینا بھی کہہ اٹھا کأنہا تفرع من لسان امیر المؤمنین بات تو کوئی مستور کر رہی ہے لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ الفاظ علی کی زبان سے پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہے ہیں عقیلہ بنی ہاشم خالق نے اسے عقیلہ بنا کے خلق کیا تھا عالم غیر معلمہ اپنی خلقت میں تھی شجاعت میں شجاعت علی کی وارث تھی اور الفاظ کے چناؤ میں فصاحت امیر المومنین سے میراث میں ملی ہوئی تھی جب یہ ساری خاصیتیں جمع ہو جائیں تب کوئی مستور جا کے علی جیسے بابا کی زینت بن پاتی ہے اور ایک ہی جملہ تبرکن ولادت بی بی کی یا یزید انی لاستصغرک میں تجھے حقیر سمجھتی ہوں تیری حیثیت نہیں ہے کہ میں زینب تجھ سے کلام کروں لیکن کیا کروں کہ دین کی مجبوریاں ہیں اور خطبہ دیتے دیتے ایک بار بھی کا دل بھر آیا جملہ کہہ بیٹھے اما تستحیی یا یزید یزید تجھے حیا نہیں ہے مجھ زینب کو بازاروں کے ایسے چوک پہ لا کھڑا کیا جہاں بد کردار گھور گھور کے میرا چہرہ دیکھ رہے نہ مجھے سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر کا ٹکڑا تھا نہ مجھے چہرہ چھپانے کے لیے میرے ہاتھ کھلے تجھے حیا نہیں آئی زینب اس چوک پہ لانے کے لائق تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ